السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے قصہ طلسمی گھوڑا، لبنان کی داستان۔ ملک لبنان میں ایک شاہ عالی جاں تھا، مجیب نام تھا۔ رعیت پروری میں لاجواب، خدمت گزاری میں چست و چالاک تھا۔ دن رات عدل و انصاف میں مشغول رہتا تھا۔ لوگ خوشحال فارغ البال تھے۔ شیر بکری ایک گھاٹ پانی پیتے تھے۔ کبوتر اور شہباز باہم پرواز تھے۔ شہر دریا کے کنارے آباد تھا، جہاں سینکڑوں جہاز واسطے سیر و سیاحت اور تجارت کے لنگر انداز رہتے تھے۔ شاہ مجیب کا انتقال ہوا تو شہزادہ نجیب تخت نشین ہوا۔ اس ملک کے باز گزار بہت سے اچھے اور شاداب جزیرے تھے۔ نجیب کو بچپن ہی سے علم و جہاز رانی کا شوق تھا۔ اس کے والد کہا کرتے تھے، سفر نمونۂ سقر ہے تو وسیلۂ ظفر بھی ہے، یعنی اگر سفر میں دوزخ کے برابر تکلیف ہوتی ہے تو کامیابی کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی لیے اکثر اوقات بحری اسفار میں مشغول رہتا تھا، جزائر کے باشندوں کو تسلی دینے اور تجارت میں خلل پیدا نہ ہو، اس غرض سے دور دور جزیروں کے سفر کو روانہ ہوا۔ ہوا موافق دیکھ کر بادبان لہرایا، جہاز کو آگے بڑھایا۔ نجیب نے تجربے کار کپتان کا انتخاب کیا تاکہ جہاز کہیں بھٹکنے کہیں ڈوبنے نہ پائے۔ 10 روز تک وہ بڑھتے رہے۔ اچانک ایک دن ابر کا ٹکڑا نمودار ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام آسمان پر چھا گیا، تاریکی چھا گئی۔ ہوا تند و تیز چلنے لگی، طوفان کی شکل اختیار ہوئی۔ باد مخالف نے جہاز کا رخ موڑا، سمندر میں تلاطم پیدا ہوا۔ جہازی نا امید ہو کر اشک حسرت کثرت سے بہانے لگے۔ نجیب نے دلاسا دیا، اس طرح اس قدر نہ کرنا چاہیے، بلکہ مالک مختار کی رحمت پر نظر کرنا چاہیے کہ سب کی خیریت و عافیت سنوارنے والا وہی ہے۔ بار خدا کے چوتھے روز زور ہوا کا کم ہوا، طوفان تھم گیا۔ تاریکی نے نور کا لباس پہنا، موجوں کے تھپیڑے خاموش ہوئے، لہروں کے جوش و خروش کم ہوئے، باد مراد چلنے لگی، مگر سبب طوفان کے معلوم نہ تھا کہ جہاز کدھر جاتا تھا۔ کپتان نے صورتحال دریافت کرنے کے لیے ایک شخص کو مستول پر چڑھنے کا حکم دیا۔ وہ آخری سرے پر پہنچ کر دید بان پر کھڑا ہو گیا، آنکھوں پر ہاتھوں کا چھجا بنا کر چاروں طرف عقابی نظریں دوڑانے لگا۔ نیچے آ کر کہا، صاحب عالم، یہاں سے وہاں تک پانی ہی پانی ہے، افق سے فلک تک آسمان کی حکمرانی ہے، مگر ہاں دور افق پر ایک سایہ نصف دائرہ نما نظر آتا ہے۔ یہ سن کر کپتان بحر علم میں ڈوب گیا۔ خوب کیا جو تم نے سائے کا مذکور کیا۔ پھر وہ تھر تھر کانپنے اور زار زار رونے لگا۔ نجیب نے سبب پوچھا تو با ہزار دقت رقت آمیز لہجے میں کہنا شروع کیا، صاحب عالم، جہاز روانہ ہوتے ہی کنارے سے طوفان اٹھایا گیا ہے، ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، برتائے ہلاکت میں اٹک گئے ہیں۔ وہ سایہ کالے پہاڑ سنگ مقناطیس کا ہے، جسے کوہ اموات بھی کہتے ہیں۔ پانی کے نیچے بہنے والی بحری روی جہاز کو وہاں تک پہنچا دیں گی۔ یہ پہاڑ زبردست مقناطیسی قوت رکھتا ہے، میلوں دور سے جہازوں کو کھینچ لیتا ہے، وہ ٹکرا کر پارا پارا ہو جاتے ہیں۔ کپتان چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، پھر حواس یافتہ کر کے کہنا شروع کیا، برباد شدہ جہازوں کی کیلیں فولادی چادریں پہاڑ سے اس قدر چمٹ گئی ہیں کہ وہ کالا نظر آتا ہے، شاید اسی لیے کالے پہاڑ کے نام سے مشہور ہے۔ چوٹی پر ایک گنبد ہے جو 400 ستونوں پر استادہ ہے۔ گنبد کے نیچے ایک گھڑ سوار ہے، دونوں پیتل کے بنے ہیں۔ جہازوں کے تباہ ہونے کا اصل سبب یہی مجسمہ ہے۔ سوار کو نیچے گرا دیا جائے تو یہ طلسم فتح ہو جائے گا، مگر آج تک کوئی صاحب جرات و شجاعت چوٹی پر زندہ سلامت نہیں پہنچ سکا۔ یہ سن کر سب کے چھکے چھوٹ گئے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ قضا سب کی اس جگہ لائی، رخ پر سب کے مردنی چھائی۔ ملا اور خلاصی ایک دوسرے سے لپٹ کر نالہ زاری کرنے لگے، جان اپنی کھونے لگے۔ نجیب نے ہر چند آس دلائی، مگر راس کسی کے نہ آئی۔ دوسرے دن جہاز پہاڑ کے مقابل پہنچا، اگرچہ بادبان گرا دیے گئے تھے، مگر بحری روی تیزی سے جہاز کو بہائے لیے جا رہی تھی۔ پھر برق رفتاری سے پہاڑ کھینچنے لگا، گویا سب ہنڈولے میں بیٹھے آگے کی جانب جھول رہے تھے، مگر یہ ایک طرفہ اڑان تھی، یعنی موت کی اڑان۔ میخیں اور تمام اسباب فولاد کے تختوں سے جدا ہو کر پہاڑ کی طرف اڑنے لگے۔ ایک مہیب آواز کے ساتھ جہاز پاش پاش ہو گیا۔ اہل جہاز سب ایسے غرق ہوئے کہ کسی کا پتہ نہ چلا، کسی کی لاش تک نہ ملی۔ خوش قسمتی سے شہزادہ نجیب ایک تختے کے سہارے دامن تک پہنچ گیا۔
سجدہ شکر خداوند حقیقی کی درگاہ میں بجا لایا کہ خود کو غرق ہونے سے محفوظ پایا۔ جب ذرا طاقت عود آئی تو خدا کا نام لے کر چوٹی کی جانب روانہ ہوا۔ راستہ بڑا دشوار گزار تھا، جا بجا لوہے کے ٹکڑے مانند کنکر، ٹوٹے ہوئے لنگر، زنجیریں وغیرہ چمٹی ہوئی تھی اور چلنے میں رکاوٹ پیدا کرتی تھی۔ زنگ آلود کیلیں تلوؤں کو لہو سے تر کرتی تھی۔ قصہ مختصر، گرتا سنبھلتا چوٹی تک پہنچ ہی گیا۔ اس وقت اس کی حالت مردے سے بھی بدتر تھی۔ چوٹی پر وہ تمام نشان پائے جن کا بیان کپتان نے کیا تھا۔ سوار کے ایک ہاتھ میں باگ تھی، دوسرے میں نیزہ، آنکھیں انگارے کی طرح دہک رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے نجیب دیکھ کر سحر زدہ سا ہو گیا، اس پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ دوسرے ہی لمحے وہ سب کو فراموش کر نیند کی آغوش میں سو گیا۔ کہتے ہیں نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے، یہی حال اس کا تھا۔ موت کا آستانہ سامنے تھا اور وہ مستانہ خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ اس میں بھی خدا کی مصلحت تھی۔ خواب میں ایک پیر دستگیر اس سے مخاطب ہوئے۔ بیدار ہونے کے بعد قدموں کے نیچے زمین کھودنا، ایک تیر کمان ملے گی۔ پتلے کے سینے پر ایک تختی آویزہ ہے، بس اس پر تیر مارنا۔ اگر نشانہ خطا ہوا تو یاد رکھنا تمہاری لاش قبر میں لٹانے والا بھی کوئی نہ آئے گا۔ سوار جب سمندر میں گر جائے گا تو سمندر اور کشادہ ہوگا، یعنی پانی کی سطح اونچی ہوگی، یہاں تک کہ پورا پہاڑ غرق ہو جائے گا، صرف گنبد رہ جائے گا۔ مگر تم ذرا بھی نہ گھبرانا، پہاڑ کے ڈوبنے سے پہلے ہی کمان کو اسی جگہ دفن کر دینا۔ بعد ازاں ایک کشتی تمہارے قریب آئے گی جس پر ایک ملاح پیتل کا ہوگا، تم چپ چاپ سوار ہو جانا، وہ تمہیں اس طلسم سے آزاد کر دے گا۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، دوران سفر تمہاری زبان سے ہرگز کوئی لفظ نکلنے نہ پائے، ورنہ اس کا انجام برا ہوگا کہ یہ سب طلسم کا کارخانہ ہے۔ اتنا کہہ کر پیر صاحب غائب ہو گئے۔ شہزادہ نجیب جب بیدار ہوا تو عجیب قسم کی چستی و توانائی محسوس کی۔ خنجر کی مدد سے زمین کھود کر تیر کمان نکالا، خدا کا نام لے کر تختی کی طرف تیر چھوڑا جو عین نشانے پر بیٹھا۔ سوار لڑکتا ہوا سمندر کی گہرائی میں فنا ہو گیا۔ نجیب نے کمان کو اسی جگہ دفن کیا۔ پانی تیزی سے چڑھنے لگا، یہاں تک کہ پہاڑ غرق ہو گیا، صرف گنبد باقی بچا۔ دور ایک کشتی نظر آئی جو گنبد کی طرف آ رہی تھی۔ شہزادہ نجیب کچھ کہے بغیر سوار ہو گیا۔ اس کا ملاح پیتل کی رنگت کا بے جان پتلا معلوم ہوتا تھا جو مشینی طور پر کشتی کھے رہا تھا۔ کشتی میں خورد نوش کی اشیاء موجود تھی، ہر سمت آب ہی آب تھا، مگر ساحل کا سراغ نہ ملتا تھا۔ 90 دن کچھ آبی پرندے نظر آئے تو قدرے سکون ملا۔ چند گھنٹوں بعد سرسبز پہاڑیاں اور درخت دکھائی دیے۔ زمین کے آثار دیکھ کر نجیب خوشی سے پھول گیا اور پیر دستگیر کی نصیحت بھول گیا۔ بے اختیار کلمات تشکر ادا کیا۔ اسی وقت کشتی غرق ہو گئی۔ ساحل قریب تھا، ایک بڑی موج نے اسے پایاب میں ڈال دیا۔ تیر کر ساحل پر پہنچا، گرم ریت پر اوندھا لیٹ گیا۔ خود کی خبر نہ تھی، مثل مردے کے گھنٹوں پڑا رہا۔ جب حواس اور مزاج درست ہوئے، کپڑے خشک کیے، بھوک چمک اٹھی تھی، پھل توڑ کر کھائے تو جان میں جان آئی۔ وہ جزیرہ جنت نشان تھا، گلزار سراپا بہار، ہر قسم کے میوے مزیدار، فصل تیار تھی۔ مگر افسوس، اس جنت کے مزے لوٹنے والا کوئی بشر یہاں سے وہاں تک نظر نہ آتا تھا۔ شاید وہ جزیرہ دنیا سے بالکل الگ تھلگ تھا، اسی لیے زندگی کے آثار مفقود تھے۔ اونچے درخت پر چڑھ کر نظریں دوڑائیں کہ کوئی جہاز نظر آئے تو مدد کے لیے اشارہ کرے، مگر ہر وقت ناکامی ہوتی۔ یہ سوچ کر کہ اب اس جزیرے سے نکلنا ناممکن ہے، نجیب نے اپنے تئیں خدا کی رضا پر چھوڑا۔ شاخوں کو کاٹ چھانٹ کر ایک چوڑے سے درخت کے سہارے بڑا سا آشیانہ بنایا، ایک چمن آراستہ کیا۔ اب زلال کی جھیل تھی، نیلی فضا میں ہوا کا سرور تھا، آشیانوں میں تیور چہکتے تھے، خوش الحان پرندے اس کا جی بہلاتے۔ جھیل میں نہاتا، گھنٹوں تیرتا رہتا۔ اس طریقے سے کئی ہفتے بیت گئے۔ ایک دن ساحل پر گوشے ماہی اور چڑیا کی جوتی تلاش کر رہا تھا کہ ایک جہاز آتا دکھائی دیا۔ اس کا دل باغ باغ ہو گیا۔ آخر خدا نے اس کی دعا سن لی اور مدد کے لیے جہاز بھیج دیا۔ مگر ایک خیال دماغ میں کوند گیا، جہاز تاجروں کا ہے یا بحری قزاقوں کا؟ اشارہ کرنا عبث تھا کہ وہ تو اسی طرف آ رہا تھا۔ ارادہ کیا کہ چھپ کر دیکھنا چاہیے کہ کون لوگ سوار ہے۔ فوراً ایک درخت پر چڑھ کر
खुद को पत्तों में छुपा लिया। साहिल से कुछ दूर जहाज ठहरा। एक छोटी सी कश्ती पर कुछ लोग साहिल पर उतरे। वो कुल 10 थे। वज़ाक़ता से गुलाम मालूम होते थे। फावड़े कुदाल जैसे आलात लेकर एक जगह जमीन खोदने लगे। तकरीबन 1 घंटे तक वो खुदाई करते रहे। उनके चेहरों से परेशानी आया थी। शायद वो किसी खजाने के चक्कर में थे। आखिरकार अर्क रेज खुदाई देखकर खुदाई को भी रहम आया। एक ने खुशी का नारा मारा, ये रहा। सब गुलाम उस तरफ दौड़ पड़े। जल्द जल्द वहां की मिट्टी साफ की तो लोहे का एक कड़ा नजर आया। जोर लगाया तो कड़ा ऊपर उठने लगा। वो किसी तय खाने का दरवाजा था। 4 गुलाम अंदर गए और 6 कश्ती की तरफ। फिर कश्ती लेकर जहाज तक पहुंचे। इस मर्तबा 2 कश्तियां आ रही थीं। नजीब ने देखा कि गुलाम तरह तरह के असबाब खुर्दनोश फर्श फरोश सर पर उठाए तय खाने में चले गए। कश्तियां फिर जहाज तक गईं। इस मर्तबा एक कश्ती में बड़े बड़े संदूक थे। दूसरी कश्ती में एक मर्द बुजुर्ग नजर आए जो जर्क बर्क लिबास पहने थे। हमराह उनके शाहाना लिबास में एक नौजवान 14-15 साल का था। सबके सब तय खाने में गायब हो गए। कई घंटों बाद वो बाहर निकले मगर नौजवान लड़का नजर नहीं आया। गुलामों ने दरवाजा बंद करके जमीन बराबर कर दी और जहाज की तरफ चल दिए। नजीब को बड़ा गुस्सा आया कि एक 9 उम्र लड़के को जिंदा दरगोर छोड़कर बड़े मजे से वापस जा रहे थे। आखिर ये माजरा क्या है? अब ऐसी हालत में वो सफीने में कैसे जा सकता था? एक और बदनसीब उस जजीरे में बल्कि जमीन के सीने में दफन था। लाजिम था कि पहले उसका अहवाल पूछे। जहाज नजरों से ओझल हो चुका था। नजीब उस जगह पहुंचा, मिट्टी हटाकर देखा। दरवाजे पर बड़ी वजनी सिल रखी थी। बड़ी मुश्किल से इतनी जगह बनाई कि एक आदमी आसानी से गुजर जाए। जीने से आहिस्ता आहिस्ता उतरा। देखा एक साफ सुथरा कमरा है। फर्श कालीन का बिछा है। तकिए नफीस गिलाफ चढ़े करीने से रखे हैं। फानूस और मोमी शमाए रोशन है। ऊदो अंबर से कमरा महक रहा है। तख्त पर वही नौजवान पंखा अपने तई झल रहा है। गुलदस्ते में किस्म किस्म के फूल खिल रहे हैं। आहट सुनकर वो चौंका जैसे हिरनी शिकारी की आहट पाकर चौंकती है। एक अजनबी को कमरे में देखकर हक दक रह गया। नजीब ने उसकी दिली कैफियत भांपकर तसल्ली दी। नरम लहजे में कहा, खौफ ना खाओ शहजादे, या जो भी हो तुम, मैं तुम्हारा रकीब नहीं हबीब हूँ। नाम नजीब है, एक मुसीबत का मारा, किस्मत का हारा, दर बदर की खाक छानता यहाँ तक आया हूँ। इसमें मेरी अक्ल को कुछ दखल नहीं। तूफान हवादिस ने मुझे लावारिस बनाकर यहाँ फेंक दिया। किधर से इधर आ निकला। यहाँ से कहाँ जाना है अव्वल की कुछ खबर है ना आखिर की। कुछ अजियत और तकलीफ तुमको न पहुँचाऊंगा। खिदमत तुम्हारी जरूर करूंगा। तुम साहिब नसीब हो कि मुझे गरीब को तुम्हारी रिहाई के वास्ते खुदा ने यहाँ भेजा। मगर पहले सबब अपने दफन होने का बयान करो। नजीब के इस नरम कलाम से नौजवान गुलफाम को कदरे इत्मीनान नसीब हुआ। एहतराम से नजीब को करीब बिठाया। रब का नाम लेकर हम कलाम हुआ। मेरी कहानी निहायत अजीब है जिसे सुनकर आपको ताज्जुब न करना चाहिए। मुझे जिंदा दरगोर करने में मसलिहत है। एक लम्हे के लिए वो चुप सोच में गुम हुआ। राज अफशा करे या ना करे। सुराही से अरगवानी शरबत उड़ेल कर नजीब को दिया। खुद भी पिया और अपनी दास्तान यूं बयान की। मेरे वालिद जौहरी हैं, नाम कोकब है। अपनी मेहनत और हुनरमंदी से बहुत दौलत पैदा की। सैकड़ों गुलाम और कोठियां हैं। कई जहाज चलते हैं। दूर दूर फिरे, मुल्कों मुल्कों से तिजारत की। गरज खुदा का दिया सब कुछ है मगर कभी रूहानी खुशी हासिल ना हुई। बेशुमार हीरे जवाहरात थे जिनको देखकर आंखें खैरा होती थी, मगर उन्हें ऐसे जौहर की तलाश थी जो उनकी आंखों का नूर बन सकता, जिंदगी की तारीकी को मुनव्वर कर सकता। दौलत बेशुमार थी मगर एक औलाद ना थी कि दिल शाद होता। उन्होंने हीरे जवाहरात खैरात किए, फकीर अमीर बन गए, इलाज करवाया मगर बेसूद। थक हार कर कुदरत के सामने अपनी हार मान ली। कई साल बाद उनकी मुराद बर आई, यानी मेरी पैदाइश हुई। उन्हें ऐसा हीरा मिला जो जिंदगी का बेशबहा रतन था। उनकी खुशी बामे उरूज तक पहुंची। मोहताजों नादारों के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। खूब जश्न मनाया। मेरा नाम खुशबख्त तजवीज किया। आलिमों और नजूमियों से मेरे मुस्तकबिल का हाल पूछा। उन्होंने इल्म रमल से एक ही फैसला सुनाया, इस बच्चे को 14वीं बरस के आखिरी 40 दिन खतरा जान का बेहद होगा। अगर 14 बरस तक जी गया तो फिर तवील उम्र को पहुंचेगा।
اتنا کہہ کر خوش بخت خاموش ہو گیا۔ نجیب نے طاق سے بوتل اتار شربت انار جام میں بھر کر پیش کیا۔ والد محترم نے مزید حالات آئندہ کے پوچھا تو ایک ستارہ شناس نے تفصیلات یوں بیان کی: گردش کواکب سے ظاہر ہے کہ ابن کوکب کا ستارہ گردش میں ہوگا۔ دور دراز سمندر میں کالے پہاڑ پر پیتل کا ایک مجسمہ ہے۔ یہ منحوس مجسمہ ایک شہزادے کے ہاتھوں فنا ہوگا۔ اگرچہ کہ وہ شہزادہ سوار کشندہ جہازیوں کا نجات دہندہ ہوگا، مگر خوش بخت کے لیے بدبخت ثابت ہوگا، موت کا کاتب ہوگا۔ یہ سن کر نجیب چونک پڑا، مگر فوراً سنبھل گیا۔ اپنے کسی بات یا حرکات سے ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہی شہزادہ نجیب ہے۔ خوش بخت نے تخت پر پہلو بدلا، نجیب نے تقیہ کیا، تب بقایا داستان یوں بیان کی: یہ پیشن گوئی سن کر میرے والدین کا دن کا چین رات کا آرام حرام ہو گیا۔ اس قیدی کی طرح میری پرورش ہونے لگی جس کے لیے پھانسی کا وقت مقرر ہو چکا تھا۔ میں ایک برگ سبز تھا، لیکن ابا حضور کا دل ہوا سے بھی ڈرتا تھا۔ انہوں نے تعلیم و تربیت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، شہزادوں کے شایان شان پرورش کی، ہرگز کسی امر میں روشن نہ بدلی۔ 14واں برس شروع ہوا، میرے والد صاحب کا رنج 100 حصہ زیادہ ہوا، میری حفاظت کے لیے دن رات مصروف رہا کرتے۔ 14 برس پورے ہونے میں اب صرف 2 ماہ باقی تھے کہ نجومی نے ستاروں کی چال سے یہ حال ظاہر کیا کہ پیتل کا سوار برباد ہو چکا ہے۔ یہ سن کر ان کے بے قراری بڑھی، آہوزاری کرنے لگے۔ میری موت کا یقین ہو چکا تھا، ضعف اس قدر ہوا کہ چلنا پھرنا دوبھر ہوا۔ میں نے دلاسا دیا: ابو جان، زمانہ اونچ نیچ دکھلاتا ہے، زندگی 4 دن کی ہے، سو میں نے انگلیوں پر گن کر دیکھ لیا ہے۔ بے اجل تو کوئی مرتا نہیں، آپ دل میں کوئی غم نہ کریں۔ انسان کی اوقات کیا ہے؟ رحمان ہمارا رب ہے، اس کا کرم عام ہے۔ کاتب تقدیر نے جو لکھ دیا سو لکھ دیا۔ زندگی تو لہو کا ایک چھینٹا ہے، اس کے لیے نالاؤ زاری اشک باری کیوں؟ میرے اس کلام سے دل کا بوجھ ذرا کم ہوا۔ شفقت سے ہاتھ پھیرا، الفت سے بات کیا۔ انہوں نے 1 سال پیشتر ہی اس سنسان جزیرے پر یہ زمین دوز کمرہ بنوا لیا تھا تاکہ 40 روز تک میں دنیا کی نظروں سے چھپ کر رہوں۔ احتیاطاً کوئی ملازم بھی نہیں رکھا کہ اس کی ذرا سی غلطی سے راز فاش ہو جائے۔ 2 ماہ کی مکمل خوراک موجود ہے، کسی بھی ضرورت کے لیے مجھے باہر نہیں جانا پڑے گا۔ اتنی ساری احتیاطی تدبیریں کرنے کے باوجود انہیں قلبی سکون میسر نہ تھا۔ موت ایک دن متعین ہے، پھر چاہے پاتال میں چھپ رہو خواہ 7 پردوں میں، موت کا واسطہ سب سے ہے۔ اس کا راستہ کس نے روکا ہے؟ یہ سراسر دھوکہ ہے کہ ہم نے موت کو دھوکہ دیا۔ اتنا کہہ کر خوش بخت خاموش ہو گیا۔ نجیب نے انگور کے خوشے پیش کیے، تب اس نے دوبارہ سلسلہ کلام جاری کیا: مجھے موت کا قطعی ڈر نہیں، ابا حضور کی تسلی کی خاطر یہاں رہنا گوارا کیا۔ میں نجومیوں سے ہرگز متفق نہیں۔ وہ شہزادہ جو مجسمے کو فنا کر چکا ہے یہاں سے کوسوں دور ہوگا، اس کے فرشتے بھی یہاں پر نہیں مار سکتے۔ نجیب دل ہی دل میں اس کی سادہ دلی پر ہنسا، پھر سوچنے لگا: عجیب اتفاق ہے، اب تک نجومیوں کی پیشن گوئی حرف با حرف درست ثابت ہوئی، آگے کا حال اللہ بہتر جانتا ہے۔ مگر یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آئی کہ بلا قصور وہ خوش بخت کو قتل کیوں کرنے لگا۔ گل سے بگاڑ ہے نہ خار سے بگاڑ، زندگی میں پہلی بار اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ دشمنی کا کوئی جواز، قتل کا کوئی راز ہرگز نہ تھا۔ اس نے خوش بخت سے کہا: میاں، تم کچھ خوف نہ کھاؤ، خدا کو یاد کرو، تمہیں کوئی صدمہ نہ پہنچے گا۔ خدا نے تمہاری خدمت و حفاظت کے لیے اس بندے کو یہاں بھیجا۔ اب میں بھی اس چلے میں شریک رہوں گا، ہر طرح کی نگہبانی اور میزبانی کرتا ہوں۔ چلہ ختم ہوتے ہی تمہارے والد یہاں آئیں گے اور میں بھی ان کے ہمراہ شہر جا کر اپنے ملک کو روانہ ہو جاؤں گا۔ یہ احسان تمہارا کبھی نہ بھولوں گا۔ یہاں وہاں کی باتیں، دنیا جہاں کی حکایتیں سنا کر اس کا جی بہلاتا رہا۔ وہ نوجوان ہر معاملے میں بحث علمی کرتا تھا۔ نجیب اس کا بستر تیار کرتا، شمشیر جنی کی مشق کراتا، تیر اندازی میں تو ماہر کر دیا، ہر کام اور سب کلام محتاط رہ کر کرتا کہ ظاہر نہ ہو کہ وہی شہزادہ نجیب ہے۔ ان خدمات سے خوش بخت بہت خوش ہوا اور اس سے برادرانہ محبت کرنے لگا۔ غرض 39 دن تک نہایت چین و آرام سے تہ خانے میں رہے۔ صرف 1 دن باقی رہ گیا تھا، اگر وہ بھی بخیر و خوبی گزر جاتا تو خوش بخت طویل عمر کو پہنچتا۔
نجیب کو نجومی کی پیشن گوئی پر ہنسی آتی تھی کہ خواہ الزام تراشا۔ اس کی تو دلی تمنا تھی کہ خوش بخت طویل عمر کو پہنچے، زندگی کی بہاریں لوٹے۔ 40ویں دن کا سورج نمودار ہوا، اور یقیناً ہوا ہوگا کیونکہ وہ تو زیر زمین تھے۔ کوکب نے ایک ریت گھڑی رکھوا دی تھی جس پر ساعات کے نشانات تھے۔ ویسے بھی رات کے وقت فانوس اور قندیل آپ کی روشنیاں تیز ہو جاتی تھی۔ خوش بخت اس دن بے حد خوش اور حشاش بشاش تھا، بالکل اس قیدی کی طرح جس کی رہائی کا پروانہ آنے والا تھا۔ اس نے نجیب سے درخواست کی کہ نہلا دھلا کر لباس فاخرہ پہنا دے، خوب سجا کر تیار کر دے۔ نجیب نے حکم کی تعمیل کی۔ وہ بھی خوش تھا کہ اسے رہائی نصیب ہوگی۔ خوش بخت تخت پر لیٹ گیا اور فرمائش کی کہ میز پر عمدہ پھل، خورد نوش کی تمام اشیاء قرینے سے سجا دے، سلاف شربت سراہی میں بھر دے، اور خربوزہ کھانے کی خواہش ظاہر کی۔ نجیب نے میزیں سجا دی اور خربوزہ پسند کیا۔ کند تشتری میں لے کر پاس گیا۔ خربوزہ تراشنے کے لیے پوچھا کہ چھری کہاں رکھی ہے؟ کہا کہ سرہانے والے طاق پر۔ طاق تخت کے عین اوپر قدرے اونچائی پر تھا۔ کوئی میز اتنی اونچی نہیں تھی کہ اس پر چڑھ کر چھری اتارتا۔ مجبوراً تخت پر چڑھ گیا۔ پھر بھی ہاتھ نہ پہنچا تو اس نے تخت کے فریم پر پاؤں رکھا۔ پھر اچانک وہ حادثہ ہو گیا جو نہ ہونا چاہیے تھا۔ چھری کا ہاتھ میں آنا اور نجیب کا پیر پھسلنا، دونوں امر ایک ساتھ ہوئے۔ وہ سنبھل نہ سکا، بے اختیار اس طرح گرا کہ چھری خوش بخت کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ ایک دل دوز چیخ مار کر خوش بخت ٹھنڈا پڑ گیا۔ یہ انہونی دیکھ کر نجیب کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ باویلا کرنے، سینہ کوبی کرنے لگا۔ خوش بخت کی موت نے اسے پاگل بنا دیا تھا۔ گلے پھاڑ پھاڑ کر چلاتا تھا، چلا چلا کر کپڑے پھاڑتا تھا، زمین پر اپنے تئیں دے دے مارتا تھا، تخت پر سر پھوڑتا تھا، لاش کو جھنجھوڑتا تھا۔ مگر یہ دیوانگی، گریہ وزاری بے جان لاش میں جان تو نہ ڈال سکتی تھی۔ چند گھڑیاں فقط باقی تھی، اگر ٹل جاتی تو خوش بخت اسم با مجسمہ ثابت ہوتا۔ نجومی نے سچ کہا تھا، مقدر کا پانسا بدلتا نہیں، تقدیر اپنا رنگ دکھاتی ہے، موت کہاں سے کہاں کھینچ لاتی ہے۔ نجیب نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، اے خدا تو دانا و بینا ہے، کیا کہوں، کس سے کہوں، کون سنے گا میری؟ میں نے قصدن اسے نہیں مارا، اس کی موت میرے ہاتھوں مقدر بن چکی تھی، سو قسمت کا لکھا پورا ہوا۔ میں تو الفت کا بندہ ہوں، شفقت کا پھول پیش کیا، کیا پتا تھا کہ اس میں اجل کا خنجر پوشیدہ ہے۔ بہت خوبصورت، بہت نیک تھا وہ، ہزاروں جوانوں میں بس ایک تھا وہ۔ اب وہ حجرہ خوش بخت کا مقبرہ بن چکا تھا، وہاں ٹھہرنا خطرناک تھا۔ محنت اور خدمت سب اس کی اکارت گئی، بلکہ نیکی برباد، گناہ لازم ہوا۔ خوش بخت کے بیان کے مطابق جہاز آتا ہی ہوگا۔ یہ خیال آتے ہی اس نے راہ فرار اختیار کی، تہ خانے سے نکل کر ساحل کی طرف بھاگا۔ ایک جہاز کے بادبان دکھائی دیے، قرین قیاس تھا کہ کوکب جوہری کا ہوگا، اسی درخت پر جا چھپا۔ کسی صورت بھی بے گناہی ثابت نہ کر سکتا تھا۔ جہاز کے لنگر انداز ہوتے ہی دو کشتیاں ساحل کی طرف بڑھیں۔ نجیب نے پہچان لیا وہ کوکب کے ہی غلام تھے۔ بڑی عجلت سے وہ اس جگہ پہنچے۔ تہ خانے کا دروازہ کھلا دیکھ کر ان کا رنگ فک ہوا، شک ہوا۔ نیچے جا کر پکارا، مگر وہاں کوئی ہوتا تو جواب دیتا۔ جب حقیقت سے آگاہ ہوئے تو ناگاہ رونے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ ایک غلام نے دوڑ کر کوکب کو خوش بخت کی موت کی خبر سنائی، جسے سن کر بوڑھا جوہری بے ہوش ہو گیا۔ غلاموں نے اسے ایک درخت کے سائے تلے لٹا دیا۔ خوش بخت کی لاش باہر نکال کشتی میں ڈال جہاز کی طرف چل دیے۔ اس کے بعد تہ خانے کا ساز و سامان جہاز میں منتقل کیا، پھر کوکب کو بے ہوشی کے عالم میں اٹھا کر لے گئے۔ جہاز اپنے وطن کی طرف روانہ ہوا۔ نجیب حسرت بھری نظروں سے اسے دیکھا کیا، پھر ابر کی مانند برس پڑا۔ زاروں قطار روتا تھا، خون بدن کا خشک ہوتا تھا، رہ رہ کر سر اپنا پٹکتا تھا، دل جلتا تھا، آہ کے ساتھ دھواں نکلتا تھا۔ جب ذرا حواس درست ہوئے دوبارہ تہ خانے میں گیا، وہاں ہوکا عالم تھا۔ ایک روز پہلے جو کمرہ دلہن کی طرح تھا، اب کسی بیوہ کی مانگ کی طرح اجڑا نظر آتا تھا۔ معلوم ہوتا تھا جیسے خوش بخت کی بے چین روح بھٹک رہی ہو۔ نجیب زیادہ دیر تک وہاں ٹھہر نہ سکا اور اپنے آشیانے کی طرف چل پڑا۔ 40 دنوں کی غیر حاضری میں جنگلی جانوروں نے اسے بکھیر دیا تھا۔
चमन टूटा फूटा था, कहीं बेल न बूटा था। गम की हुक्मरानी, तबाही का राज था। राजपाट करने वाले के सर आज मुसीबत का ताज था। खूने दिल पीता, जख्म जिगर सीता, रात को उसी तहखाने में सोता। सुबह होते ही वास्ते तलाशे राह के इधर उधर मारा मारा फिरता, मगर कोई राह न पाता था। एक दिन झील की तरफ गया जहाँ घंटों नहाया करता था। कई चक्कर काटे ये देखने के लिए कि कोई चश्मा फूटकर कहीं जाता है या नहीं। आखिरकार उम्मीद बराई। एक छोटी सी नदी झील से निकलकर बह रही थी, उसके साथ साथ चल पड़ा। कई रोज तक चलता रहा। एक दिन कोई शय मिसल आग जलती नजर पड़ी, मगर धुआं न था, रोशनी अजीब सी थी, जैसे कोई आईना चमक रहा हो। खुश खुश कदम मारता उस तरफ को गया। देखा तांबे का महल था। सूरज की शमा से मानिंद जंगल की आग चमकता था। महल आलीशान था कि उसकी चमक से आंखें खैरा होती थीं। आखिर जब सूरज पुश्त की जानिब हुआ तो अनाकाश कम हुआ। तब नजर भरकर महल को देखा, जो अपनी सनाई में अपनी मिसाल आप था। एक तरफ से 10 खूबसूरत नौजवान लड़के निकले। नजीब को बड़ी हैरत हुई कि सब के सब दाहिनी आंख से काने थे। एक बुजुर्ग दराज कामत नूरानी सूरत सबके आगे चल रहे थे। नजीब को देखकर खुश आमदीद कहा। मामला फहम थे, समझ गए कि आफत रसीदा, राह गम गश्ता है। उसकी खस्ता हाली देखकर मेहरबानी फरमाई, पीछे आने का इशारा किया। 10 नौजवान के जुलूस में वो महल के अंदर चला। दालान दर दालान गुजरकर एक बड़े कमरे में पहुंचे। वस्त में 10 अदद मसनदें करीने से रखी थी, 5 दाईं तरफ 5 बाईं तरफ। पुश्त पर हुजरे उनकी रिहाइश के थे। 11वां कमरा बुजुर्ग का था। सब अपनी अपनी मसनद पर बैठ गए। बुजुर्ग सामने संगे मरमर के एक तख्त मुख्तसर पर जा बैठे। एक नौजवान ने उसे फर्श पर बैठने का इशारा किया। फिर बुजुर्ग ने नरमी से पूछा, ऐसी क्या मुश्किल आन पड़ी जो इतना हैरानो परेशान हो? अपना नाम बताओ, यहाँ आने का काम बताओ। नजीब ने कहा, मैं तने तन्हा मुसाफिर गरीब वाली लिबनान नजीब हूँ। फिर अव्वल ता आखिर सब हाल अपना बयान किया, जिसे सुनकर उन्होंने इजहार तासुफ किया। बुजुर्ग ने इशारा किया। देखते ही देखते दस्तरखान आलीशान बिछ गया। इश्तहा अंगेज खुशबू से वो बेताब हो गया। कई रोज का भूखा था, इशारा पाते ही खाने पर टूट पड़ा। जब पेट की आग सर्द हुई तब दिमाग रोशन हुआ। बुजुर्ग ने किस्सा दोहराने को कहा। उसने दोबारा अपनी दास्तान बयान की। बुजुर्ग ने लिबास फाखिरा अता किया और कहा, यहाँ किसी अम्र के बारे में कि जो कुछ हम करें हरगिज न पूछना, और न किसी अम्र के करने से बाज रखना। चुपचाप बैठे रहना और सबकी दाहिनी आंख क्यों कर जाया हुई ये सवाल भी ना करना। अंधेरा फैल रहा था। ताकों में मोमी शमाएं रोशन हुई। फानूस जल उठे। कमरा नूर बन गया। मुनक्कश दीवारों से रोशनी मुनक्कश होकर कौसे कज़ा के रंगों में तब्दील होकर माहौल को रंगीन बना रही थी। 10 जवान उठकर अपने अपने हुजरों में गए और खूने पोश तश्त दश्त में लेकर आ गए। सामने मेज पर रखा और खोला। उसमें राख और कोयले की स्याही थी। पानी का आमेजा तैयार किया और चेहरों पर मलने लगे। जब सभी ने कालिक से मुंह काला कर लिया तो सीना कूबी शुरू की। रोते जाते थे और कहते जाते थे, हाय हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। देखो नतीजा हमारी बेवकूफी का, नादानी का। हम बेसब्रों का यही अंजाम होता है। उनकी हाय दाए से कमरा मातम कदा बन गया। नजीब की हालत ये थी कि ना पूछा जाए ना बोला जाए, बस चुपचाप तमाशा देखता रहा। रात गए तक वो मातम करते रहे। आखिरकार तौबा तिल्ला कर रस्म खत्म हुई। चेहरे धोए, नए कपड़े पहने और अपने अपने हुजरों में शब बाशी के लिए चले गए। बुजुर्ग नजीब को लेकर अपने कमरे में गए। नरम बिस्तर पर दराज होते ही वो सो गया। दूसरी सुबह को जब जवान गुलगश्त कर रहे थे, नजीब भी उनमें शामिल हो गया। डरते डरते कहा, साहिबो तुम्हारी मुरव्वत से ये मर्तबा मुझको मिला। तुम सब जी शऊर और यार वफादार हो। मैं सख्त तरद्दुद में हूँ कि अगर रात के अहवाल का सबब पूछता हूँ तो खिलाफ अपने कौल के होता हूँ, अगर नहीं पूछता तो मुझसे रहा नहीं जाता। ऐसी हरकतें तो पागल या दीवाने ही कर सकते हैं। इस वास्ते पूछता हूँ कि इस दीवानगी का राज क्या है। खुदा खैर करे, ये सब क्या है? आंख जाया होने का सबब क्या है? एक नौजवान ने जवाब दिया, अपने काम से काम रखो। अगर हमारे साथ चैन से रहना चाहते हो तो किसी काम में दखल ना दो और इस ख्याल को दिल से निकाल दो। ये सुनकर नजीब चुप हो गया। दिन भर मटर गश्त करते रहे।
ان کو شاید اور کوئی کام نہیں تھا، غالباً ازل سے ہی کاہلوں کی زندگی بسر کرتے آئے تھے۔ رات کو پھر وہی امور عمل میں آئے۔ نجیب چپ چاپ دیکھتا رہا۔ فجر تک اس اندیشے سے نیند نہیں آئی کہ اگر دن یوں ہی گزرتے رہے تو وہ بھی کاہل بن جائے گا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مفت خوروں کی روٹی توڑتا رہے، اپنی جسمانی و دماغی قوتوں کو زنگ آلود کرتا رہے۔ صبح کو جب وہ سیر کو نکلے تو اس نے پھر منت سماجت کی کہ راز کا پردہ فاش کرے۔ ایک نے جواب دیا، ہمارا حال دیکھ کر اپنا مستقبل تباہ نہ کرو، ہم سب مزے میں ہیں، تم اپنی خیر مناؤ، سیر باغ کی کرو، پھولوں کی بو سے خوش دماغ کرو، قدرت کا احسان مانو کہ 10 طرح کے پکوان کھانے کو ملتے ہیں، اب کس واسطے روتے ہو، جان اپنی کھوتے ہو۔ دوسرے نے کہا، تمہاری بھلائی اور دوستی کے پیش نظر ہم ظاہر نہیں کرتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا حال بھی ہمارے جیسا ہو جائے، آرام اور چین سے رہو ورنہ ٹھنڈے ٹھنڈے اپنی راہ لو۔ آپ لوگ میری فکر نہ کریں، بڑی بڑی آفتوں کا مقابلہ کیا ہے میں نے، داہنی آنکھ ضائع ہونے کا راز جاننے کا بے حد مشتاق ہوں۔ نوجوان نے آگاہ کیا، گویا آخری انتباہ کیا کہ شاید وہ باز آئے۔ میاں شہزادے، خدا نہ خواستہ اگر تمہاری آنکھ کسی حادثے کے سبب ضائع ہو جائے تو یاد رکھنا اس محل میں گزارا نہ ہوگا، کیونکہ تعداد پوری ہو چکی ہے، 11ویں کانے کی گنجائش قطعی نہ ہوگی، اپنا ٹھکانہ کہیں اور ڈھونڈنا ہوگا۔ نجیب نے ادب سے کہا، اگرچہ آپ جیسے شریفوں سے جدا ہونا پڑے گا تاہم اپنی ضد پر اڑا رہوں گا۔ میری زندگی اب کس کام کی، تخت سلطان میرے بنا سونا پڑا ہے، ارکان دولت میں رونا پیٹنا پڑا ہے، میں قسمت کے گرداب میں غرقاب ہوں، کچھ بنائے نہیں بنتی، اب تو سایہ بھی اپنا بار ہے، یہاں رہنا دشوار ہے۔ یہ اٹل فیصلہ سن کر وہ سب مسکرائے، پھر ایک بھیڑ ذبح کر کے اس کی کھال ادھیڑ لی، ایک کھنجر دے کر کہا، اسے احتیاط سے رکھنا، کام آئے گا، تم کو کھال میں لپیٹ کر سی دیں گے اور میدان میں ڈال دیں گے۔ پھر ایک دیو پیکر پرندہ رخ آئے گا، بھیڑ کو شکار سمجھ کر لے اڑے گا، ایک وادی میں اتار کر اپنے بچوں کے ساتھ کھانے کی کوشش کرے گا، بس اسی وقت خنجر سے کھال چاک کر کے باہر نکل جانا۔ رخ کے چنگل سے بچ گئے تو گویا قسمت مہربان ہے، وہ محیب پرندہ اپنے شکار کو آسانی سے نہیں چھوڑتا، تھوڑے فاصلے پر ایک قلعہ عجیب و غریب ملے گا، دروازہ اس کا ہمیشہ کھلا رہتا ہے، بلا تامل اندر چلے جانا، پریوں کا ایک محل نظر آئے گا، ہم سب باری باری وہاں کی سیر کر چکے ہیں، اب تمہاری باری ہے، وہاں ہم پر کیا واردات گزری، کیسے حادثات پیش آئے، قابل بیان نہیں ہے، وہاں رہنے کے بعد خود بخود عیاں ہو جائیں گے۔ پھر نجیب کو کھال میں سی کر میدان میں چھوڑ دیا، کھال کی بدبو سے دماغ پھٹا جاتا تھا، صرف منہ کا حصہ کھلا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد زور کی آندھی چلی، پھر اچانک بدلی چھا گئی، اس کے بعد ہوش اڑا دینے والا منظر دکھائی دیا، ایک محیب پرندہ جھپٹا اور شکار کو لے اڑا۔ اب نجیب کو معلوم ہوا کہ یہی رخ پرندہ تھا، اس کی پرواز سے آندھی کا گمان ہوتا تھا، اسی کا سایہ تھا جسے بدلی سمجھا تھا۔ رخ آسمان کی وسطوں میں مائل پرواز تھا اور نجیب سلامتی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ جیسے ہی رخ پرندہ زمین پر اترا، نجیب نے خنجر سے خال کو ادھیڑنا شروع کیا۔ رخ نے اپنے بچوں کی جانب رخ کیا، بس اس موقع سے فائدہ اٹھا کر نجیب نکل بھاگا۔ رخ بوکھلا کر خال کو الٹ پلٹ کر رہا تھا، اس کی سمجھ میں نہ آ سکا کہ ماجرا کیا ہے۔ نجیب بھاگتا ہوا قلعے تک پہنچا، وہاں کوئی قلعے دار نہ تھا، چوکی دار اور نہ کوئی نقیب جو نجیب کی آمد کی پکار کرتا۔ بے دھڑک اندر داخل ہوا، وہاں کا طلسمی ماحول دیکھ کر رنج و علم دل سے زائل ہوا۔ ایک شاندار محل دیکھا، باغ جس کا جنت نشان تھا، پرندوں کی چہک، گنچوں کی مہک سے دل باغ باغ ہوا۔ چلتے چلتے 12 دری تک پہنچا، وہاں 40 حسین اور خوبصورت شہزادیاں نظر آئیں۔ نجیب کو دیکھ کر استقبال کو آگے بڑھی، خوش آمدید اے شہزادے، ہم عرصے سے آپ کے منتظر تھے۔ پھر نجیب کو ایک دالان میں لے جا کر چوکی پر بٹھایا، ایک گرم پانی ہاتھ پاؤں دھونے کو لائی، پھر اس مہرو نے خوشبودار پانی سے منہ دھلایا۔ شہزادی ذاکرہ نے لباس فاخرہ زیب تن کرنے کو دیا، سیمی قمر نے سر پر زردوزی کا عمامہ رکھا، اس کی گرہ میں ایک بڑا سا ہیرا لٹکا ہوا تھا۔ پھر انواع و اقسام کے پکوان دسترخوان پر چنے، چاندی کی کعبوں میں پھل سجائے۔ خوردنوش کے بعد نجیب کو دیوان خاص میں لے گئیں اور اسے سونے کے تخت شاہین پر نشین کیا۔ تخت کی پشت پر ایک عقاب اپنے پر اس طرح پھیلائے ہوئے تھا
گویا اس کے سائے میں بیٹھنے والا اس کی امان میں تھا۔ گل بوٹے تخت کے الماس اور یاقوت کے بنائے تھے، 4 پائے زمرد کے جمائے تھے۔ تخت پر بیٹھ کر نجیب اپنے تئیں ہفتے اقلیم کا بادشاہ تصور کرنے لگا۔ بعد ازاں محفل عیش و نشاط کی، مجلس اب نسات کی سجی۔ ایک نے مستراب لیا، شہزادی سائرہ نے دائرے پر ہتھیلی سے ضرب دیا، چوتھی نے رقص شروع کیا، شہزادی نجمہ نے نغمہ نشاط کا چھیڑا۔ غرض کے ناچ کا سما، راگ کا بیاں کچھ کہا نہیں جا سکتا، دیکھنے سننے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس مسحور کن ماحول میں نجیب ایسا کھویا، یاد بھی نہ رہا کہ کب سویا۔ دوسری صبح دن چڑھے تک سوتا رہا۔ آنکھ کھلی تو دیکھا ایک شہزادی ہلکے سروں میں سرور بجا رہی تھی، جس کا سرور رگ و ریشے میں دوڑ رہا تھا۔ بیدار ہو کر غسل کیا، شاہی لباس زیب تن کر تخت شاہین پر بیٹھا۔ ایک شہزادی نے فرمائش کی کہ وہ اپنے کارنامے بیان کرے۔ وہ تمام کی تمام اس پر مہربان تھیں، خدمت با اخلاص تمام کرتی تھیں۔ نجیب نے اپنی داستان عجیب اول تا آخر بیان کیا۔ اس طرح عیش و عشرت سے دن تمام ہوتے تھے، ایام کلفت رفع ہوئے، مصیبت کے دن دفع ہوئے۔ ایک دن حسب معمول جب وہ سامنے آئیں تو سب کی سب اداس تھی۔ اس نے سبب ملال کا پوچھا، اب سردہ دلی کا حال پوچھا تو شہزادی خرد سال نے کہا، شہزادے اب ہمارے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ ہم 40 شہزادیاں 40 ویران محل میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے، مگر سال میں ایک بار اپنے رشتہ داروں سے ملنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ تو آج تک معلوم نہ ہو سکا کہ ہم کس جن کے زیر اثر ہے۔ ایسا کون قوی تن ہے جو غائبانہ ہم پر حکومت کرتا ہے، مگر اس کے سحر نے ہمیں کچھ ضرر نہ پہنچائی اور نہ ہم نے جاننے کی کوشش کی، کیونکہ ہمیں وہ تمام نعمتیں و آزادی میسر ہے جو ایک شہزادی کو ہونی چاہیے۔ کل کے روز یہ برس پورا ہوا، آج ہم رخصت ہوتے ہیں۔ شہزادی دل آرام نے سلسلہ کلام جاری رکھا، ہمارے چلے جانے سے دکھ تو ہوگا، لیکن قبل اس کے کہ ہم جدا ہو آپ کے لیے تفریح کا سامان مہیا کر جائیں گے۔ یہ لیجئے چابیاں۔ اس محل میں 40 کمرے ایسے ہیں جنہیں آپ نے ابھی تک دیکھا نہیں۔ بعد ہمارے جانے کے ہر کمرے کی سیر سے دل اپنا بہلائیے گا، ان میں انوکھی دنیا آباد ہے۔ روزانہ ایک کمرہ کھول کر سیر کیجئے گا۔ اس طرح چشم زدن میں 40 دن گزر جائیں گے اور ہم سب واپس آ کر پھر آپ کی محفل میں شریک ہو جائیں گے۔ شہزادی زہرا نگاہ نے آگاہ کیا، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، 40واں کمرہ ہرگز نہ کھولیے گا۔ اس کا دروازہ سونے کا بنا ہے اور جس پر گھوڑے کا سر کندھا ہے۔ اگر آپ نے یہ شرط توڑ دی تو ہم زندگی بھر نہ مل سکیں گے۔ ادھر سونے کا دروازہ کھلا، ادھر رونے دھونے کا دفتر کھلا۔ آپ سے صبر نہ ہوگا، ہماری غیر حاضری میں خامہ خواہ اسے کھولنے کو جی چاہے گا۔ یہی امر ہم سب کی جدائی کا سبب ہوگا، زندگی کا امن و چین غارت ہوگا اور کون سی آفت نازل ہوگی۔ اس کا بیان مشکل ہے کہ بات کمرہ کھولنے کے کوئی بشر ادھر آیا نہیں جو اپنی بپتا سناتا۔ بہت سے شہزادے تمہاری طرح یہاں آئے، پھر ایسے گئے کہ دوبارہ صورت نہیں دکھائی۔ مشکل تو یہ ہے کہ اس کمرے کی چابی اس گچھے سے الگ کر بھی نہیں سکتے۔ گھوڑے کے سر والی چابی اسی مسحور و مقہور کمرے کی ہے۔ شہزادی گلفام نے قطع کلام کیا، ہمارا پیغام یہی ہے کہ آج آئینہ ایام میں جی بھر کر اپنی شکل دیکھ لو، کل کیا ہو ہم سب کا پروردگار جانتا ہے۔ اب آخری سلام لو، خدا حافظ۔ نجیب نے کہا، آپ کی نصیحت سے میں ممنون و شاکر ہوں، اس پر عمل کروں گا، ہرگز ہرگز اس کمرے کو نہ کھولوں گا۔ آپ لوگوں کی جدائی مجھ پر شاک گزرتی ہے۔ شہزادیوں نے با چشم تر شہزادے کو الوداع کہا۔ 40 تخت سبک رفتار آسمان سے نمودار ہوئے، ہنس کی طرح مائل پرواز ہوئے۔ وہ دن جوتوں کر کے کاٹا۔ پہلے دن پہلا کمرہ کھولا، اندر ایک باغ نہایت دلچسپ روح افزاں دیکھا کہ کوئی باغ مثل اس کے روئے زمین پر نہ ہوگا۔ ایک گلزار سراپا بہار تھا کہ دوسرے باغ کی بہار گویا اس کے آگے خزاں تھی۔ درخت خوش اسلوب میوے دار، پھولے پھلے بے شمار قطار در قطار کھڑے تھے۔ بے رت کے میوے درختوں سے لگے تھے، پھلوں میں شیرہ شہد کا بھرا تھا کہ ذائقہ صرف دیکھنے سے ٹپکتا تھا۔ تازی اور سرسبزی بھری گھاس ہری ہری کوسوں تک اگی ہوئی تھی۔ زمین کی آگوش میں سبزہ مدہوش سویا تھا، پانی موج بن کر اٹھ اٹھ کر اسے دیکھتا تھا۔ کہیں حوض ارکے گلاب بید مشکو کیوڑے سے بھرے تھے،
फव्वारे बशक्ल ताऊस व माही हीरों के बने थे। फव्वारा छूटता तो 1000 तरह का लुत्फ दिखाता था। शफ़ाफ पानी की नहर जारी थी। गरज गुलगश्त का खूब लुत्फ उठाया। तबीयत मसरूर हुई। दिन कब गुजरा कुछ खबर ना हुई। दूसरे दिन दूसरा कमरा खोला। अंदर फूल ही फूल थे। चमन बंदी ऐसी कि निगाह फिसलती थी। प्यारी प्यारी क्यारी में फुलवारी की बहार अजब थी। हर मौसम के फूल खिले थे। एक कतार में नरगिस के फूल आंखें बिछाए किसी के मुंतजिर थे। दूसरी जानिब सूरजमुखी सूरज को तकते नहीं थकते थे। किरणें समू कर नमू पाते थे। लाले के फूल पंखुड़ियों के प्याले लिए खड़े थे। गोया कशकोल थामे कुदरत की अनमोल फैयाजी के तलबगार थे। अनार के फूल गुलनार शफक रंग का चिरागा किए हुए थे। चंबेली अकेली अपने फबन में फूले न समाती थी। छुई मुई बिन छुए शर्माई जाती थी। गुलखंदा अपने दंदा दिखाता था तो सूसन यासमिन को जबान दिखाती थी। एक फूल ऐसा था जो रुए जमीन पर कहीं ना उगता होगा। 7 पंखुड़ियों का फूल था। हर पंखुड़ी का रंग जुदा बू जुदा थी। तितली और भंवरे अपने हम रंग फूलों से रस चूसते थे। गुल तर से पानी की चादर गुल पोश थी। ये मंजर देखकर वो मदहोश हुआ। कमरे में जाकर रूपोश हुआ। तीसरे दिन तीसरा घर देखा जो चिड़िया घर साबित हुआ। परिंदे खुशुलहान की तान सुनकर मन में फरहत व सुरूर मलता था। हर नस्ल के जानवर आजाद फिरते थे। चीतल और शेर एक घाट पानी पीते थे। एक जगह देखा शजर हुज्र के हैं जिन पर असल का गुमान होता था। मजाल है जो कोई कह दे कि नकल है। उनके जिस्म को खाली रखा था। उसमें से हवा गुजरती थी और मुंह से बोली निकलती थी। बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी चरिंद परिंद की होती है। उसे बहुत ताज्जुब हुआ। नदी का पानी भी क्या सुर ताल से गाता बहता था। कर कर ले परों को पानी में छरछराते थे। सुरखाब आप अपने परों का तमाशाई था। कोयल की कूक से दिल में हुक उठती थी। शाखों पर हजारों बुलबुलों हजार दास्तान के चहचहे थे। पीलक चिड़िया दुम ऊपर नीचे हिलाती दौड़ दौड़ कर दाना चुगती बल खाती उड़ती थी। टेरी सर नीचे पैर ऊपर करके सोती थी। आसमान को गिरने से टांगों पर रोकती थी। शहद खोरा मकड़ी के जालों से पत्तों को सी सी कर घोंसला बुनता था। गुरूब आफताब के वक्त भटकी चिड़िया दिन भर भटक कर बसेरा लेने को अपने नशे मन में जा बैठी और नजीब अपने कमरे में आकर खुशो खुर्रम सो गया। चौथे कमरे में मजीद 4 कमरे थे। दरवाजे सबके खुले थे। अलिफ में अंडे बराबर मोती थे। बा में बेश कीमत जेवरात सोने चांदी की तश्तरियों में धरे थे। जीम में जवारात अकीक अलमास जर्द पुखराज नीलम लाल याकूत से संदूक भरे पड़े थे। दाल में दीनार का अंबार था। अशरफियों और सोने चांदी की ईंटों से कमरा पटा पड़ा था। इस कदर जरो जवाहर देखकर नजीब के होश ठिकाने न रहे। गश खाकर गिर पड़ा। होश में आया तब तक शब आ चुकी थी। इस तरह दीगर कमरे दुनिया जहाँ की सारी अशियाए कीमती व अदना आबी मखलूकात नबातात व जंगलात आलात जंग चीनो फिरंग और अजायबात आलम से भरे हुए थे कि जिनके देखने से सांस रुकता था, दम फूलता था मगर आंखें न थकती थी। गरज के 39 दिन पलक झपक कर गुजर गए। अब सिर्फ एक कमरा बाकी बचता था। वो दिन काटे न कटता था। शैतान ने बहकाया कि सोने के दर को खोल, उसमें यकीनन कोई शय यगाना और अजूबाए जमाना होगी। शहजादा नजीब अपने नफ्स को ज़ब्त में न रख सका। कमरे के सामने जा खड़ा हुआ। दरवाजे के वस्त में घोड़े का सरकंदा था। ख्याल किया दरवाजा खोलकर बाहर से ही नजारा कर लूंगा, अंदर हरगिज न जाऊंगा। इस ख्याल का आना था कि फौरन दरवाजा खोल दिया। ऐसी खुशबू अंदर से आई कि शहजादा मदहोश हो गया। होश काबू में रखकर कहा, तहकीक करना चाहिए कि ऐसी रूह परवर खुशबू कहाँ से आती है। देखभाल कर जल्दी से कमरा बंद कर दूंगा। कोई पुरस्रार ताकत अंदर जाने पर उकसाती थी। कदम खुद ब खुद उठने लगे। इस तरह नजीब ने शहजादियों से किया हुआ कौल तोड़ा और मुसीबतों का तोड़ा मोल लिया। वो कमरा गेंदनुमा था जिसके मरकज में एक फानूस लटक रहा था। सोने की तिपाई पर शमाएं रोशन थी। जा बजा अंबर सुलग रहे थे। चांदी के हजारों चिराग खुशबूदार तेल से रोशन थे। फर्श पर जाफरान बिछा था। मुश्क की खुशबू ऐसी खुशतर कि मुल्क तातार का मुश्क उसके सामने तार तार था। कमरे के वस्त में ऐन फानूस के नीचे
एक घोड़ा अस्पे सब रंग खूबसूरत कदावर कोतल घोड़े की तरह सजा सजाया, साज और जीन से मुज़य्यन, अयाल तरशे तरसाए इत्र में बसाए, इस तरह खड़ा था गोया उस पर किसी की बारात निकलने वाली हो। बागडोर में नन्हे नन्हे हीरे दमक रहे थे, जिन्हें देखकर आंखें खैरा होती थी। कद इतना ऊंचा कि एक आदमी उसके पेट के नीचे से आसानी से गुजर जाए। दीवार से लगी एक सीढ़ी थी जिसमें हीरे के कड़े जड़े थे। खुर्दनूश के लिए ज़रूफ में साफ और खुश्क मेवे धरे थे। पीने के लिए अर्क गुलाब और केवड़ा टब में भरे थे। नजीब की नजर जब उस तिलिस्मी घोड़े की आंखों पर पड़ी तो वो लरस गया। उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थीं। कीना तोज नजरों से नजीब को घूर रहा था। वो उस बच्चे की तरह सहम गया जिसने पहली बार शेर खूंखार देखा हो। फिर गैरत ने ललकारा, लगाम पकड़कर उसे बाहर निकाला ताकि अच्छी तरह दिन के उजाले में देख सके। बड़ी शान से वो कदावर बाहर निकला, गोया वो इसी बात का मुंतजिर था। नजीब ने उसके जिस्म पर हाथ फेरा तो गुदगुदी सी लगी। उसकी जिल्द चमकदार और मखमल की तरह मुलायम थी, जिसमें से भीनी भीनी खुशबू फूट रही थी जो उसके हवास को कम और नफ्स को तेज कर रही थी। उस पर सवार होने को जी ललचाया। सीढ़ी गालिबन इसी मकसद के वास्ते धरी थी। वो सीढ़ी उठा लाया, फिर उस पर आसन जमाया, पैरों से सीढ़ी गिरा दिया। ये सब काम किसी पुरअसरार कुव्वत के तहत हो रहा था। चाहा के आगे बढ़ाए मगर वो टस से मस ना हुआ। अब नजीब को भी गुस्सा आया। चाबुक मारा तो बड़ी खौफनाक आवाज से हिनहिनाया और अपने परों को जो पहले नजर न आए थे खोलकर मिस्ल परी के आसमान पर उड़ गया। जमीन पर कदम न जमाता था, ख्याल से भी आगे जाता था। इतना बुलंद उड़ा कि जमीन तक न दिखाई देती थी। गिरने के खौफ से उसकी गर्दन से लिपट गया। कई घंटों की परवाज के बाद नीचे आना शुरू किया और एक पुराने किले की बुर्ज पर उतरा। दगाबाज बेमुरव्वत ने इतनी फुर्सत भी ना दी कि वो कूदकर बुर्ज पर आता। अपनी पुश्त को उस बेदर्द ने इस कदर जुम्बुश दी कि नजीब गेंद की तरह लुढ़क कर चित गिरा। आतिश पैकर ने एक लात उसकी दाहिनी आंख में ऐसी मारी कि वो फूट गई। नजीब दर्द से बिलबिला उठा और लोटन कबूतर की तरह लोटने फड़फड़ाने लगा। बनी बनाई सूरत बिगाड़कर नीम मुर्दा जमीन में गाड़कर वो अस्पे बेवफा जिधर से आया था उस तरफ गायब हो गया। दर्द चश्म से निहायत बेकरार था। बदिक्कत हजार नीचे आया, पत्तियों का अर्क लगाया। कदरे ठंडक मिली तो होश बजा हुए। थोड़ी दूर चला था कि वही महल नजर आया। 10 जवान उसी बुजुर्ग के साथ आए थे। अब नजीब को अपनी हिमाकत का एहसास हुआ। राज का पर्दा फाश हुआ। 10 नौजवानों की दाहिनी आंखें इसी तरह जाया हुई थीं। बुजुर्ग ने कहा, ये 10 भी तुम्हारी तरह सितम रसीदा है। उस कदमबाज और सरकश घोड़े की लात का मजा चखा कर आए हैं। अगर सोने का दरवाजा ना खोलते तो ऐशो इशरत से रहते। इस महल में अब तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं। तुम्हारे हक में बेहतर ये है कि बगदाद को जाओ और खलीफा हारूनुल रशीद के दरबार में अमान पाओ। ये मरहम लो, चश्म का जख्म भर जाएगा। नजीब कफ अफसोस मलता, अश्के निदामत बहाता वहां से रवाना हुआ। गिरेबान चाक, सर पर खाक डाले, भूखा प्यासा गिरता पड़ता मंजिलें तय करता बगदाद की जानिब रवाना हुआ। अब न रुस्तम न साम बाकी है, एक फकत नाम ही नाम बाकी है। आज ये रहा न वो रहा, बस एक दास्तान पास्तान कहने सुनने को बाकी रह गई थी, सो हमने पेश कर दी। किस्सा तमाम वस्सलाम। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया।